السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ آج کا میرا پروگرام بہت زیادہ اہم ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بہت سے حساس موضوعات کو ٹچ کریں گے اور اس پر بھی بات کریں گے کہ اداروں کی غیر جانبداری کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے اور کون نشانہ بنا رہا ہے اور کیوں نشانہ بنا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تحریک عدم اعتماد جب سے پیش ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک کہاں کہاں پر کون کون سی آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور پھر اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا پاکستانیوں کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اس کے اثرات کیا مرتب ہونے جا رہے ہیں، اس کے سہولت کار کون ہیں، خاموش تماشائی کون ہے، ان سب پہ بات کریں گے۔ اور پھر آپ کو ایک اور اہم بات بتائیں گے کہ جو اس وقت حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے سے کے پر الزام لگا رہے ہیں، اپوزیشن وہ جو کہتی تھی کہ الیکشن کروا دیے جائیں، وہ اب کہتی ہے کہ نہیں، پہلے تحریک عدم اعتماد پہ بات ہو جائے، اور عمران خان صاحب جو الیکشن سے بھاگ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں آ جائے۔ ان کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، ان کے پیچھے اصل گیم کیا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر جو آج عدالت عظمیٰ میں وہی کیس چل رہا تھا جو کل بھی ہوا اور آج بھی ہوا، تو کوکی تھی کہ کل اس کا فیصلہ آ جائے گا، بڑا امپورٹنٹ دن تھا کل کا، عدالت نے کہا نہیں ہم کل کریں گے، آج ہونا تھا، آخری وقت پہ وہ فیصلہ ملتوی کیا گیا اور اب کل اس کی پھر سماعت ہوگی۔ یہ جناب عدالت میں طے ہوگا کہ کیا آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور اس کی ذات میں کون کون آئے گا، اور اب بھی نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی اپنے جو موضوعات جو آپ کو میں نے بتایا پروگرام کے شروع میں، ان پر آنے سے پہلے ذرا ایک ذکر ہو جائے علیم خان صاحب کا بھی۔ علیم خان صاحب گھر کے بیدی ہیں جی عمران خان صاحب کے، انہوں نے جو کچھ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وہ دامے درمے قدمے سخنے جو کہتے ہیں کہ ہر طرح کی مدد کی عمران خان صاحب کی، انہوں نے آج ہم یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کی جو دیانتداری ہے اس کو بیچ چوراہے برہنہ کر دیا ہے، اور سارے پول انہوں نے کھول کے رکھ دی اور عمران خان کو چیلنج کیا ہے کہ جناب اگر میری باتیں غلط ثابت ہو جائے تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا، اور عمران خان صاحب آپ آگے میرے سامنے ثابت کریں کہ میں غلط بات کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان صاحب کو جو ایک بہت بڑا وہ دیانتداری کا بت تھا اس کو بھی انہوں نے زمین بوس کر دیا۔ انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، وہ جو فرح خان صاحبہ والی بات ہے، فرح خان صاحبہ والی بات پہ جانے سے پہلے مجھے ایک وہ چھوٹا سا ایک وہ لطیفہ یا واقعہ ایک یاد آ گیا۔ وہ یہ تھا کہ وہ کوئی لڑکی تھی تو اس نے اپنے گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنایا، تو رات کو سوئی تو اپنے گھر کو کہتی کل ہمارے گھر سے ایک بندہ کم ہوگا۔ اگلے دن وہ بھاگ گئی تو اس کی ماں نے کہا کہ وہ بھاگ تو گئی ہے لیکن تھی وہ بڑی پہنچی ہوئی، اس کو پتہ تھا کہ پہلے کہ ہمارے گھر میں ایک بندہ کم ہوگا۔ وہی بات کچھ عمران خان صاحب نے بھی کی، انہوں نے جلسے میں تقریر کی، انہوں نے کہا کہ جی اب یہ لوگ میری بیوی کو اور اس کی دوست فرح کو نشانہ بنائیں گے۔ اب خان صاحب بھی ویسے بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں، پھر اب پتہ چلا کہ جناب علیم خان صاحب نے بھی باتیں کھولنی شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے کتنے کتنے کروڑ میں ڈی سی لگتا تھا، کتنے کروڑ میں کمشنر لگتا تھا، کتنے کروڑ میں ایس پی لگتا تھا، اور مبینہ طور پہ فرح صاحبہ بقول علیم خان صاحب کے وہ کیسے پیسے لیتی تھی۔ اور پھر جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو اس سے پہلے پتہ چلا کہ جناب فرح خان صاحبہ مبینہ طور پر ملک سے چلی گئی ہیں اور دبئی میں چلی گئی ہیں، ان کے شوہر پہلے ہی امریکہ میں ہیں، تو پھر وہ خان صاحب واقعی بڑے پہنچے ولی تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ معاملہ ہوگا۔ برحال علیم خان صاحب نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو یہ جو بت تھا اس کو پاش کر دیا ہے۔ اب اپنے موضوعات کی طرف آتے ہیں جی کہ پاکستانیوں کو کیا خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ میں تو کم از کم اس معاملے میں بالکل کنونس ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی کسی اہم عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ لوگوں کو بار بار کال دے، بار بار مظاہروں کو کہے، گھراؤ کو کہے، گھروں کو گھراؤ کو کہے، یہ کہہ کر رشتے نہیں دیں گے، لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب یہ کام مسلسل کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جب تحریک عدم اعتماد کی پرسوں ووٹنگ ہونی تھی جو کہ نہیں ہونے دی گئی، اس سے پہلے بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ لوگوں کو کہ ریڈ زون کے باہر پہنچے 1 لاکھ لوگ، لیکن میرا خیال ہے وہ مشکل 20-25 لوگ آئے تھے، اور ٹی وی پر مسلسل اپیلیں کرنے کے باوجود نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن خان صاحب مسلسل ٹی وی پر قوم کو یہ کہتے رہے، اور آج بھی جو ہے وہ لوگوں کی فون کالز کے بہانے، اس وقت تو وہ ایک عبوری وزیر اعظم ہے، عبوری بھی کیا بلکہ قائم مقام وزیر اعظم ہے، جن کو اب ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کیا، وہ نوٹیفیکیشن بھی قانونی ہے، یعنی یہ آگے چل کے بات کریں گے، تو وہ مسلسل ٹی وی کی جان نہیں چھوڑ رہے جی، اور لوگوں کو مسلسل اکسا رہے ہیں۔ ایک شخص ٹی وی پا کر، سرکاری ٹی وی پر آ کر، سرکاری خزانہ استعمال کر کے لوگوں کو مسلسل لاقانونیت کی طرف اکسا رہا ہے، لیکن کیا زبردست بات ہے جی، کوئی بندہ اس ملک میں پوچھنے والا نہیں کہ آپ یہ سرکاری وسائل استعمال کر کے اور اس قسم کی خانہ جنگی کی طرف مبینہ طور پہ آپ ملک کو دھکیلنے کی کوشش کریں۔ اس کے نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔
آپ راولپنڈی سے لاہور تک اور اسلام آباد تک ہر جگہ پہ لوگ جو نہیں دوستوں سے لڑنا شروع ہو گئے ہیں، بھائی بھائی سے لڑنا شروع ہو گیا ہے، اور اس قسم کے ایک ہیجان جو ہے وہ پیدا کر دیا گیا ہے، اور اس کی بہت ساری ذمہ داری، بلکہ اس کی بیشتر ذمہ داری جو ہے وہ بلا شبہ عمران خان صاحب کی طرف جاتی ہے۔ لندن میں دیکھ لیجئے 2 حملے ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر، خام خواہ لوگ آ کے جو نہیں وہ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کرتے ہیں، ان کے گھر میں یا ان کے دفتر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ معاملات صرف یہاں تک نہیں ہیں، بہت ساری حساس نوعیت کی چیزوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ اب ذرا ہم اپنے اس ٹریک پہ آ جاتے ہیں جس پہ ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد میں آئین کی خلاف ورزی کہاں کہاں پہ ہوئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد لانا کسی بھی ملک میں، جمہوری ملک میں اپوزیشن کا حق ہوتا ہے، اور ہمارا آئین بھی یہ حق دیتا ہے، اور اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن اکٹھی ہوئی، انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک طرف الزامات ہیں اور ایک طرف حقائق ہیں، ایک طرف آئین ہے اور ایک طرف الزامات ہیں۔ الزامات کیا ہیں؟ خرید و فروخت ہو رہی ہے، امریکہ سے سازش ہو گئی ہے، لیکن ان چیزوں کا سوائے عمران خان صاحب کے زبانی الزامات کے کوئی ثبوت نہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ سر عام خرید و فروخت ہو رہی ہے، ابھی تک کوئی بھی ادارہ یا کوئی شخصیت یا کوئی فرد واحد کوئی ایسا ثبوت سامنے نہیں لے کر آیا کہ کسی جگہ پہ کوئی خرید و فروخت ہوئی ہو۔ اب یہ ایک مفروضہ بنا لینا کہ جی کون کیوں جاتا ہے، جاتا اس لیے اپنی پارٹی چھوڑ کے، کوئی بھی سیاستدان اس کو اپنی سیاست زیادہ عزیز ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پبلک میں جانا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ 3.5 سال کی حکومت میں پبلک کے اندر وہ جو ان کے لیے قبولیت تھی وہ نہ ہونے کے برابر رہی ہے، بلکہ لوگ تو بدوائیں دیتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، جو مہنگائی کے مارے ہوئے، بے روزگاری کے مارے ہوئے، روزانہ بجلی پیٹرول ہر چیز کے بڑھنے کے بعد، تو وہ وہاں پر تو یہ جانے کے قابل ہی، تو انہوں نے ایک نیا بیانیہ بنا لیا۔ وہ پچھلے جتنے بیانات تھے نا کہ اتنے گھر تو اتنی نوکریاں تو اتنے ڈیم تو اتنے روپے لیٹر پیٹرول تو اتنے یونٹ بجلی، وہ سارا کچھ پیچھے چھوڑ کے وہ اگلی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ جی میں قوم بنانے نکلا ہوں، اور خودداری اور جی اور وہ سارا کچھ اس اپنی ذات کے جو ہے وہ اس لوگوں کو جھوٹ بولنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ بھی تنہا کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ امریکہ جیسے ملک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بالکل ہی انہوں نے اسٹیک پہ لگا دیا، اگرچہ ہمارے آرمی چیف نے 2-3 دن پہلے ایک بیان دے کے کہ جی ہمارے امریکہ کے ساتھ بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، لیکن ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو ڈیمیج مسلسل کیا جا رہا ہے اس کو اب کوئی کتنا کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک معاملہ ہوا۔ پھر جب تحریک عدم اعتماد آ گئی تو آئین کے مطابق جب اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آ گئی تو وہ الیکشن وہ جو اسمبلی کا سیشن ہے اس کو پریزائڈ ہی کر سکتے تھے۔ اچھا وہ نہیں بیٹھے، لیکن وہ ایک چونکہ پہلے سے پلان قسم کا پیپر لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اس کے نیچے ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ نام بھی پڑھ دیا، یعنی کہ وہ اسپیکر جو کہ اسمبلی کا اجلاس کو چیئر نہیں کر سکتا تھا اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے کی وجہ سے، اس کے نام سے ایک رولنگ دی گئی۔ اب وہ رولنگ نہیں دے سکتے تھے، ایک یہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی، ان کے نام سے نہیں دی جا سکتی تھی، دوسری خلاف ورزی ہوئی، تیسری یہ کہ تحریک عدم اعتماد کو ووٹنگ کے بغیر جو ہے وہ اس طرح ریجیکٹ کرنے کا اختیار اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے پاس نہیں تھا، یہ تیسری خلاف ورزی ہوئی۔ چوتھی خلاف ورزی کیا ہوئی؟ چوتھی خلاف ورزی یہ ہوئی کہ جناب چونکہ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہی نہیں ہوئی تو اس کو از خود ایک غیر آئینی طریقے سے اس کو مسترد کرنے کے بعد وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کا وہ لیٹر لکھ دیا صدر صاحب کو۔ اب یہ سارا کچھ پہلے سے ہوا تھا، کیونکہ ایک لمحے میں وہ اسد کیسر کا لکھا ہوا بولتے ہیں، اگلے لمحے میں وزیر اعظم خطاب کرتے ہیں، اسے اگلے لمحے میں اسمبلیاں ٹوٹ کے نوٹیفکیشن جاری ہوتے ہیں، سارا کچھ پہلے سے پلان تھا۔ لیکن یہ سارے کے سارے اقدامات چونکہ بنیاد غیر آئینی تھی، سو اینڈ تک وہ غیر آئینی گئے۔ اچھا اب اس میں ایک توہین عدالت کا پہلو بھی داخل ہو گیا۔ توہین عدالت کا پہلو ایسے داخل ہو گیا کہ اگر فرض کریں جناب اسپیکر کی رولنگ ابھی رہتی ہے، ابھی چونکہ کورٹ میں میٹر، ابھی کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کی رولنگ رہتی ہے یا نہیں رہتی، اگر ان کی رولنگ رہتی ہے تب بھی سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ جی اس عدالت کی پیشگی اجازت کے بغیر کوئی بڑا حکم نامہ صدر یا وزیر اعظم نہیں جاری کر سکتے، لیکن صدر مملکت صاحب نے ایک حکم نامہ جاری کیا، اور انہی جو وزیر اعظم جنہوں نے اسمبلیاں توڑی تھی ان کو جو ہے وہ عبوری یا نگران تو نہیں، خیر عبوری وزیر اعظم یا قائم مقام وزیر اعظم نامزد کر دیا جب تک کہ نگران وزیر اعظم نامزد نہیں ہوتا۔ تو یہ پھر ایک اور خلاف ورزی ہوگی، اور یہ تو بلکہ توہین عدالت ہے۔ لیکن اس ساری کہانی میں پریشان اور تشویش والی بات یہ ہے کہ یہ کل رات کی بات ہے، اور آج جب سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی تو اس معاملے کو خاص اس چیز کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ اب یہ کنٹینیوسلی جو ہیں وہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ اچھا اب ہم اس چیز پہ آ جاتے ہیں، اب یہ معاملہ تو سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ اس میں کیا کرتی ہے اس پہ بعد میں آئیں گے۔ میں پہلے ایک اور پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ الیکشن سے بھاگ رہے تھے، ضمنی الیکشنوں میں بھی ان کو شکست ہو رہی ہے مسلسل، تو وہ نہیں جانا چاہتے تھے الیکشن میں، لیکن وہ الیکشن میں اب وہ جا رہے ہیں۔
جائے ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس آپشن اور کوئی نہیں تھا بچا، وہ ان کے پاس وہ حکومت تو کر نہیں تھے سکتے، اور اپوزیشن جو کہ فوری الیکشن چاہتی تھی وہ کہتی ہے کہ نہیں پہلے تحریک عدم اعتماد والا معاملہ حل ہو اس کے بعد جائیں۔ ان دونوں کے پیچھے عمران خان صاحب کی سوچ کیا اور ان کی سوچ کیا؟ پہلے ہم آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کی سوچ کیا۔ عمران خان صاحب کی سوچ یہ ہے کہ پبلک کے اندر ان کی مقبولیت کا ہو گیا تھا بیڑا غرق۔ اب یہ جو انہوں نے 15-20 دنوں میں ایک وہ فرضی خط وہ جو جس کے بارے میں مجھے تو کم از کم یقین ہے، لیکن چونکہ ایک باقاعدہ طور پہ ابھی تک اس کی کوئی انکوائری کسی ہمارے ملک کے کسی ادارے نے کی نہیں، یا اگر کی ہے تو وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ احمد میر صاحب نے ایک بات کی ہے لیکن وہ ابھی تک چونکہ ڈاکومنٹری اس کی ایویڈنس نہیں ہے تو اس وجہ سے میں اس کو کوڈ نہیں کر سکتا۔ تو اس خط کا جواز بنا کے یا ایک قومی وہ وقار کا بات بنا کر انہوں نے ایک بت گڑنے کی کوشش کی اور کہا جی میں تو پاکستان کے وقار کے لیے کھڑا ہوں۔ حالانکہ پاکستان کے وقار کو ان 3.5 سالوں میں جس طرح بری طرح پوری دنیا میں بے وقار عمران خان صاحب نے اور ان کی حکومت نے کیا، اس کے لیے ایسے بہت سارے پروگراموں کی ضرورت ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت اگر میں نے جو ایک موومنٹ بنا لیا ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے، تو میں شاید کچھ سیٹیں بہتر حاصل کر لوں گا بنسبت اس کے کہ اگر 3-4 یا 6 ماہ کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو پھر تو پچھلا جو میرا کیا کرا ہے وہ سارا الیکشن میں پھر سامنے آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ فوری الیکشن ہو جائے، اور اس میں ان کو شاید اپنی چند سیٹوں کا فائدہ نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے وہ اب الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا اب ہم آتے ہیں اپوزیشن کی طرف۔ مسلم لیگ نون اور اس کے قائد نواز شریف کو تو شروع سے یہ تھا کہ جی فوری الیکشن ہو، تو وہ فوری الیکشن تو ہو رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں بھی ان کا یہ موقف ہے کہ جی یہ پہلے طریقے اعتماد پہ بات ہو؟ تو اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن ہو، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے، اور اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ اس میں ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ پاکستانیوں نے تو ان کو ووٹ دینا کوئی نہیں، تو وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ عمران خان کی زبانی باتیں ان تک پہنچتی ہیں، ان کے اثرات تو ان تک جاتے نہیں، لہٰذا وہاں پر ابھی تک ان کی کچھ نہ کچھ مقبولیت برقرار ہے، تو وہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹوں کو لیں گے۔ پھر ای وی ایم کے اندر کچھ ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں، اس کا وہ فائدہ اٹھائیں گے، اور عمران خان صاحب کوشش کریں گے کہ اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں یا اقتدار میں نہ بھی آ سکیں تو کم از کم کچھ بہتر سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن یہ چاہتی تھی کہ وزیر اعظم کو تبدیل کیا جائے، اس کے بعد ایک حکومت بنائی جائے، اس حکومت میں یہ جو عمران خان صاحب کی حکومت نے ای وی ایم والی اور یہ جو اوورسیز پاکستانی والی یہ جو کچھ آئین میں ترمیم وغیرہ کی تھی ان کو واپس ریورس کیا جائے، انتخابی اصلاحات لائی جائے اور اس کے پھر فوری بعد الیکشن کروائے جائیں۔ یہ وجہ ہے کہ اپوزیشن جو کہ چاہتی تھی کہ الیکشن ہو جائے وہ تھوڑی سی اس کو لیٹ کرنا چاہتی ہے، جبکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فوری ہو جائیں۔ ایک تو ان کو باہر سے ووٹ بھی مل جائے گا، دوسرا یہ کہ وہ یہ جو ترمیمیں وغیرہ انہوں نے کی ہوئی تھی یہ انڈورس رہیں گی، اور وہ پھر اس الیکشن میں عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ تو ہے جی سراسر اپوزیشن کا یا عمران خان صاحب کے مفادات کی بات کہ کس کو کیا فائدہ ہے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے۔ یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ ایک آئین کو سر عام روندا گیا، پہلے وہ جب تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو 15 دن کے اندر اجلاس کال نہیں کیا گیا، اس کو اسد کیسر صاحب نے لیٹ کیا، اس کے بعد وہ جب تحریک آ گئی پیش ہو گئی تو اس کے 7 دن کے اندر اس کی ووٹنگ نہیں کرائی گئی اور پھر اس کو بغیر ووٹنگ کرائے مسترد کر دیا گیا۔ تو اب یہ معاملہ ہے آرٹیکل 6 کا کہ آئین کی جو خلاف ورزی ہے اس پہ تو آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پھر اس میں اسد کیسر صاحب جن کے نام سے وہ مسترد کی گئی، پھر وہ قاسم سوری صاحب جنہوں نے وہ مسترد کیا بیٹھ کے سیشن کا اجلاس چیئر کیا، پھر عمران خان صاحب وہ جو جن کے حکم پر یہ سارا کچھ کیا گیا، کیونکہ یہ سامنے کی بات ہے، ٹی وی پر خبریں چلتی ہیں کہ جی اسپیکر کو وزیر اعظم نے طلب کر لیا، حالانکہ اسپیکر بظاہر ایک نیوٹرل ہوتا ہے، لیکن اسد کیسر صاحب تو نیوٹرل تو خیر ان کے قریب سے نہیں گزرا، لیکن وہ بھی اس میں پھر عارف الوی صاحب صدر پاکستان جنہوں نے یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے کہ سب کو غیر آئینی انہوں نے کسی کو نہیں روکا اور اس کا حصہ بن گیا اور احکامات بھی جاری کرنے شروع کر دیے۔ یہ ایک آرٹیکل 6 کی جو تلوار ہے یہ عمران خان صاحب کے اوپر، اسد کیسر صاحب کے اوپر، قاسم سوری صاحب کے اوپر اور عارف الوی صاحب کے اوپر یہ مسلسل لٹکی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے تو کیا یہ آرٹیکل 6 کی تلوار ان کے سر پہ بجے گی؟ عدالت عظمیٰ نے اس کا نوٹس لیا، اسی دن لیا، لیکن یہ کہا گیا کہ جی اب کچھ دیر میں سماعت ہوگی، لیکن وہ سماعت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ سماعت لیٹ ہوتی رہی اور لیٹ ہوتے ہوتے افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے تک چلی گئی، اور اس کے بعد عدالت نے اگلے دن کی یہ تاریخ مقرر کر کے اس کو سماعت کو ملتوی کر دیا۔ اگلا دن تھا آج بڑی تفصیل سے بات ہوئی اور عدالت نے کہا کہ آج ہم مناسب حکم جاری کریں گے، لیکن عدالت نے مناسب حکم جاری نہیں کیا اور معاملے کو پھر کل تک لے گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے خطرات بھی لوگ شبہات خطرات ظاہر کریں کہ یہ کام عدالت میں چلا جائے گا، مختلف قسم کے سوالات اٹھائے جائیں گے ایسے جس کے ذریعے سے یہ معاملہ لیٹ ہوتا رہا، اور خصوصاً جو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بابر مان صاحب کو، وہ اس قسم کے نکات اٹھانے کے بڑے ماہر ہیں جن سے چیزیں بڑی لنگر آن ہو جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ پیپلز پارٹی کے وکیل ہوا کرتے تھے اور
سپریم کورٹ میں جب احتساب کی عدالتوں میں جب آصف زرداری موت اور بے نظیر کے کیسز لگتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ کیس لیٹ ہوں تو وہ بڑے اتنی درخواستیں ڈال دیا کرتا ہے کہ عدالت انہیں میں الجھ کے رہ جاتی تھی اور وہ آئین اور قانون کے مطابق جو عدالتوں کو ان درخواستوں کو سنے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، تو وہ چیزوں کو لیٹ کرنے کے بہر یہاں پہ بھی وہ اپنی پوری کوشش کریں گے. لیکن اگر کل کے دن میں اس چیز کا کوئی فیصلہ نہیں آتا اور آئین کی خلاف ورزی کی عدالت نوٹس نہیں لیتی تو شاید یہ معاملہ وقتی طور پر کسی نظریہ ضرورت کے تحت یا کسی پچھلے الیکشن کے کسی کیس کے حوالہ دے کر اس معاملے کو لنگر آن کر دیجیے اور بات اگلے الیکشنوں کی طرف چلی جائے. لیکن یہ آرٹیکل 6 کی جو تلوار ہے جی یہ لٹکی رہے گی. لٹکی ایسی رہے گی کہ آج اگر سپریم کورٹ اس کا نوٹس نہیں بھی لیتی کل کسی وقت سپریم کورٹ لے لے گی، اس سے بڑا بینچ لے لے گا، فل کورٹ لے لے گی، کل کوئی اور حکومت آئے گی وہ ریفرنس لے آئے گی. تو یہ جو 4 لوگ ہیں یہ اب جب تک آرٹیکل 6 ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو جاتی ایک تلوار ان کے سر پہ ضرور لٹکتی رہے گی کہ کسی بھی وقت آرٹیکل 6 کی یہ زد میں آ سکتے ہیں. اب ہم اس خبر پہ آ جاتے ہیں کہ جی افواہیں اس وقت بہت پھیلی ہوئی ہیں، اور افواہیں اس طرح کی پھیلی ہوئی ہیں کہ جی ہمارے جو قومی ادارے ہیں جو کہ جنہوں نے اعلان کیا کہ غیر جانبداری ہے اور غیر جانبداری دکھائی بھی گئی، وہ لوگوں کو بھی نظر آئی، اس غیر جانبداری کو وجہ سے مشتعل ہو کر جو سوشل میڈیا سیلز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بہت بری طرح نشانہ بنایا ہمارے مسلح افواج کے سربراہ کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو. بہت کچھ ہوا. ہم نے لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا کہ جی یہ پہلے تو کوئی ذرا سی بھی بات کرتا تھا تو ایجنسیاں آ جاتی تھی، قانون حرکت میں آ جاتا تھا، اب اتنا کچھ ہو گیا لیکن کوئی کارروائی کسی کے خلاف نہیں ہو رہی. یہ مختلف قسم کے سوالات ہیں جی جو پبلک کے بیچ میں گردش کر رہے ہیں، تو ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب یہ جو نیوٹرل ادارے ہیں ان کی نیوٹرلٹی کا کون اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے؟ ناجائز فائدہ ایسے اٹھایا جا رہا ہے کہ ایسی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ جو ایکس سروس مین سوسائٹی ہے جس کے بیچ میں سابق افسران ہوتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اور جو سابق ماضی میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ ریٹائرڈ افسران ہیں وہ ابھی بھی سارے اس معاملے میں انوالو ہیں اور وہ مسلسل کوششیں کر رہے ہیں اور یہ مختلف جگہوں پہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب وہ سارے ان کے ساتھ ہیں خان صاحب کے، جو کچھ ہو رہا ہے یا ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور کافی ساری اس میں اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ ڈسپلن کے متاثر بھی کرنے کی مبینہ طور پہ کوشش کی گئی. لیکن ہمیں بھی اور سب لوگوں کی طرح ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کا ڈسپلن کیا ہے. کمانڈر ہوتا ہے اور کمانڈر کا پھر جب فیصلہ ہوتا ہے تو وہ بڑا حتمی ہوتا ہے. تو یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، کچھ باتیں کی جا رہی ہیں جی وکٹوریل جمہوریت کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کی طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے، کبھی عدالت میں معاملات تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں، کبھی اسپیکر ڈپٹی اسپیکر جو کچھ کرتے پھر رہے ہیں. تو اس سارے معاملے کو بیٹھ کے دیکھ تو رہے ہمارے ادارے، اور پھر یہ اتنا ہو گیا کسی دن وہ کمانڈر نے اپنا کوئی ایک ذرا سا وزن کسی پلے میں ڈال دیا تو پھر وہ ساری طرح سے ٹوٹ جائے گی. پھر یہ جتنے جو سابق ہیں یا جتنے آئین شکن لوگ ہیں یہ پتہ لگے ان سارے لوگوں کو کوئی جگہ نہیں مل رہی بھاگنے کے لیے. تو بہرحال جی ایک آئین کی آرٹیکل 6 کی تلوار ہے، لٹک رہی ہے، لٹکتی رہے گی. ہم نے آج کافی ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کی، آپ کو بتایا کہ کون کیوں اور کیا کر رہا ہے اور کیا اور کیوں کر رہا ہے، یہ سارا کچھ آپ کو بتایا. لیکن سچویشن یہ ہے کہ ایک خبر جاتے جاتے آپ کو دیتے چلیں. پنجاب اسمبلی میں بظاہر تو پرسوں ووٹنگ ہے لیکن اس چیز کا خطرہ موجود ہے کہ کل پنجاب میں گورنر راج نافذ کر دیا جائے یا اسلامیہ توڑنے کی کوئی بل نکال لی جائے. اگر یہ دیکھا جائے کہ کیا عبوری جو سی ایم ہے وہ اسلامیہ توڑ سکتا ہے یہ تو یا نہیں توڑ سکتا، تو وہ تو پھر اسپیکر بھی قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی قرارداد کو مسترد نہیں تھا کر سکتا. لیکن چلنی بہرحال رب کی حکمت ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.